حضرت بہلول ولی اللہ تھے، گزر رہے تھے۔ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں، اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بھی بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا اے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر بہلول بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے مجذوبانہ حال کی وجہ سے بادشاہ ہارون رشید ان سے دلی عقیدت مندی کے باوجود دل لگی کر لیتا تھا، مگر بادشاہ کے دل میں شاہ بہلول کا بڑا احترام تھا۔ انہوں نے اپنے درباریوں کو حکم جاری کیا کہ شاہ بہلول کسی وقت بھی آئیں، ان کو روکا نہ جائے بلکہ میرے پاس بلا لیا جائے۔ ایک روز ہارون رشید دربار میں بیٹھا تھا کہ شاہ بہلول آ گئے۔ بادشاہ کو حسب معمول مزاح کی سوجھی، اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت چھڑی تھی، اس نے وہ شاہ بہلول کو دی اور کہا اگر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف آدمی مل جائے تو یہ چھڑی آپ اس کو دے دیں۔ شاہ بہلول نے وہ چھڑی بڑے شوق سے قبول کی اور چل دیے۔ 3 سال کے بعد ہارون رشید بیمار ہوا اور بستر مرگ پر پہنچ گیا۔ شاہ بہلول عیادت کے لیے تشریف لائے، مزاج پرسی کی۔ ہارون رشید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت قریب ہے۔ اس نے کہا مزاج کیا پوچھتے ہو، سفر کی تیاری ہے۔ شاہ بہلول نے سوال کیا کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ آخرت کا۔ شاہ بہلول نے پھر سوال کیا کہ کتنے روز کا سفر ہے؟ ہارون رشید نے جواب دیا آپ بھی دیوانے ہی رہے، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی جا کر واپس آتا ہے؟ شاہ بہلول نے پھر سوال کیا کتنا لشکر، سامان اور خدمت گزار آگے روانہ کیے؟ بادشاہ نے جواب دیا آپ کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں، وہاں کے سفر میں کون لاؤ لشکر، سامان اور خدمت گزار بھیج سکتا ہے؟ شاہ بہلول نے اپنی عبا کے اندر سے وہ چھڑی نکالی جو 3 سال قبل ہارون رشید نے انہیں دی تھی اور یہ کہہ کر بادشاہ کو واپس کی کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں 3 سال سے میں کسی ایسے شخص کی تلاش کر رہا تھا جو مجھ سے زیادہ احمق اور بے وقوف ہو۔ مجھے اپنے سے زیادہ آپ کے علاوہ احمق اور بے وقوف آج تک نہیں ملا، اس لیے کہ آپ چند دن کے سفر پر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے کتنا سامان، لشکر اور کتنے خدمت گزار آگے روانہ کرتے ہیں، اور آخرت کا اتنا اہم اور طویل بلکہ ہمیشہ کا سفر درپیش تھا۔ آپ نے وہاں کے لیے کچھ انتظام نہیں کیا، لہٰذا مجھ سے زیادہ احمق اور بے وقوف آپ آج مجھ سے ملے ہیں۔ میں نے یہ چھڑی آج تک محفوظ رکھی تھی اور آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر چھڑی بادشاہ کے حوالہ کی اور چل دیے۔ ہارون رشید بہلول مجذوب کی حکیمانہ نصیحت سن کر بلک بلک کر رونے لگا اور کہا بہلول واقعی ہم ساری زندگی آپ کو دیوانہ سمجھتے رہے، مگر واقعی ہارون رشید سے زیادہ کون احمق ہوگا جو اتنے اہم سفر کی تیاری سے غافل رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اس سے زیادہ بے وقوفی اور حماقت کیا ہوگی کہ اتنے اہم اور حقیقی سفر کی تیاری سے غافل رہے، جبکہ ایک لمحہ اور
ایک سانس کے لیے اس کا اطمینان نہیں کہ یہ سفر نہ جانے کس لمحے درپیش ہو جائے۔ کون بڑے سے بڑا شہنشاہ اور حکیم اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے کہ انسان کا جو سانس اندر آ گیا اس کے باہر نکلنے تک موت اس کو مہلت دے گی، اور جو سانس باہر نکل گیا اس کے اندر آنے تک اس کی زندگی اس سے وفا کرے گی۔ پھر اس دھوکے کی زندگی پر بھروسہ کر کے آخرت کے حقیقی گھر کو بھول جانا کیسا دیوانہ پن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی سچی اور پیاری بات فرمائی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو نفس کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ ترمذی۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بک شیلف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔